يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدا صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے میں ہو ایسی ثواب خدا خدا خدا. تمام حضرات اکرام اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتہائی واجب احترام کے ساتھ ادارے کے صاحب اور آئے ہوئے مہمان گرامی یہ کرنا سردانے پلانے بطور سبق سنا دیتا نہ ہمارے پاس آتا اور نہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو کہا، لیکن آج بڑی رونق بڑی بابرکت محفل ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے میں سوچ ہی رہا اللہ رب العزت نے کیسا ایک عظیم نظام بنایا اور دلوں کی تڑپ کو دیکھ کر آج یہاں جو درود شریف پڑھایا گیا پڑھا یہ ہم نے آقا علیہ السلام سے اور یہ درود شریف پڑھ گیا. لیکن ایک بات میں نے ذہن میں نوٹ آقا علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں وہ چاند ربیع الاول کا آج شام اور درود شریف کی توفیق اللہ نے اسے پہلے یعنی آقا کی آمد سے قبل ہی اللہ نے استعمال کی توفیق عطا کی. وہ بات الگ ہے، وہ رشتے کی الگ ہے، وہ طریقہ بھی الگ ہے، وہ موضوع الگ ہے. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اپنی سوچ سے سوچ رہا تھا میں نے کہا اللہ نے آقا کے استقبال کی توفیق ایسے عطا فرما دے کہ چاند آدم کرے گا استقبال پہ اللہ کا احسان ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، حکم سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ و ملائکہ اس کے ملائکہ یصلون علی النبی درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں نبی کون سے نبی پر میرے اور آپ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے نورانی مخلوق فرشتے ملائکہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آخر تمام ملائکہ کیا کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود پڑھو. حکم دیا ہے قرآن کے جناب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت کا
میں بھی چاہتا ہوں مجھ پہ اللہ کی رحمت، آپ بھی چاہتے ہیں مجھ پہ اللہ کی رحمت، سب چاہتے ہیں، لیکن اب رحمتوں کا راستہ کون سا ہے؟ اب وہ راستہ ہمارا، اس راستے کی طرف نہ چلے، اس راستے کو اختیار نہ کرے تو پھر رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو راستہ ہوتا ہے اس راستے پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہے، گلاس اٹھاؤں گا، پانی بھروں گا، اسے پیوں گا، تب جا کے پیاس بجھے گی۔ لیکن اگر پیاس لگی ہے، میں چاہتا ہوں میں پانی پیوں، نہ اٹھاتا ہوں، نہ گلاس اٹھاتا ہوں، نہ پانی ڈالتا ہوں، نہ منہ پہ لے کے آتا ہوں، نہ اسے پیتا ہوں، تو پیاس تو نہیں بجھے گی۔ رحمت اللہ کی چاہتا ہوں، مہربانی اللہ کی چاہتا ہوں، فضل اللہ کا چاہتا ہوں، کرم اللہ کا چاہتا ہوں، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن محبت رسول کا دعویٰ دار ہو کے بھی نہ اللہ کے اس حکم کو مانتا ہوں، نہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو مانتا ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اصول کیسے ہوگا؟ کوئی نہیں صحیح۔ اور یہ سکھایا گیا یہی سے میں مختصر بڑے مختصر انداز میں درود شریف فضیلت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے توجہ ہے۔ حضرت مولانا علامہ محمد بن سلمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب وہ کتاب شریف سے شروع ہوتی ہے اور آپ کو ختم بھی درود شریف مکمل درود شریف پر انہوں نے کتاب ان سے کسی نے عرض کیا کہ مصر بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ان سے پوچھا کہ آپ یہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو مکمل درود شریف سے کہا آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا؟ جناب محمد بن سلمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا میں سفر راستے میں عصر کا وقت ہوا، مجھے عصر کی نماز پڑھنی، توجہ کے ساتھ مختصراً کہا مجھے وضو کرنا تھا تو میں پانی کی تلاش میں گھومنے لگا، چھت پھرنے لگا کہ مجھے پانی ملے، میں وضو کروں، میں عصر کی نماز اب نماز کی فکر ہو رہی ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کہا میں پانی کو ڈھونڈتے ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو وہ کنویں میں پانی اتنا نیچے کہ نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں، اور وہاں پر نہ رسی وہاں پر، اب میں حیرانی کے عالم میں آیا ہوا کہ اب میں پانی نکالوں وضو کے لیے، اس کنویں سے پانی کو کیسے نکالوں؟ کہا کنویں کے قریب ہے ایک غریب گھرانہ تھا، اور اس غریب گھرانے کی 8 سے 9 سال کی ایک بچی جو چھت کے اوپر کھیل رہی تھی، اور اس نے مجھے وہاں سے دیکھا، جب وہاں سے اس نے مجھے دیکھا کنویں کے قریب گھر تھا، چھت پر 8-9 سالہ بچی کھیل رہی ہے، اس نے اپنا کھیلنا چھوڑ کر مجھے وہیں سے آواز دی، چاچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ پریشان اس لیے مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے اور پانی نکالنا چاہتا ہوں، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ قریب آئی اور وہی چھت پر قریب آئی، اب اوپر سے نیچے نہیں آئی بلکہ چھت پہ قریب آ کر مجھے کہا اچھا تنکا تو آپ کا بڑا بستہ ہے، مصر کے عالم دین بڑے ہوں، مریدین تو آپ کے بڑے ہیں، بڑے ولی اللہ ہو، تنکا آپ کا زور بج رہا ہے، کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہو، بیٹی دیکھو اس میں نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، رسی کی ضرورت ہوتی ہے، اب رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، پانی بھی اتنے آخر میں کیسے نکال دوں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کہا اچھا میں پانی نکال کے دیتی ہوں، پھر اس بچی نے اوپر ہی سے اس کنویں میں
کیا کیا تھوکا ادھر سے اپنے چھت کے اوپر سے اس کنویں کی جانب اس نے تھوکا اور محمد بن سلمان الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے تھوکا اب تھوک پہنچ نہیں پایا تھا پانی کنویں کے سرے پہ آ پہنچا میں حیرانگی کی حالت میں وضو کرنا بھول گیا میں نے اس سے کہا وضو کروں گا بعد میں یہ نماز بھی پڑھوں گا بعد میں مجھے بتاؤ آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی ایک تھوک کے جانے سے پانی ابلتا ہوا کنویں کے سرے پہ آیا آخر آپ کو یہ مقام کیسے ملا آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا آپ کو یہ ولایت کیسے ملی آپ کو یہ عظمت کیسے ملی اس عمر میں 8-9 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اتنی عظمت عزت شان سے نوازا کیسے نوازا آخر اس کی وجہ مجھے بتاؤ اس نے کہا اس لیے میں اور کچھ نہیں جانتی لیکن چچا میں ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھتی ہوں میں نے کبھی اپنی زبان کو درود شریف سے خوش ہونے نہیں دیا میری زبان ہمیشہ درود شریف سے لگ رہتی ہے یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے وہ تم بھی کہا جاتا ہے نہیں ہونے والا کام بھی اللہ رب العزت یہ فضیلت 8-9 سال کی بچی کا یہ واقعہ کہ مصر کا مشہور عالم دین حیران ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھ کر اتنی کہ اس بچی کا کہنا کہ میں نے کبھی اپنی زبان کو خشک ہونے نہیں دیا میں نے ہمیشہ اللہ سے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا ہے ہمیشہ اللہ بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے ایک بچے کو دیکھا وہ مسلسل ایسے چلتے پھرتے اور کچھ بڑبڑا رہا تھا اس کے ہوش حیرت رہے تھے میں نے اسے کہا بیٹا یہ آپ کے میں جب سے دیکھ رہا ہوں آپ مسلسل ہونٹ ہلتے جا رہے ہیں آپ کیا پڑھتے ہو کیا ذکر کرتے ہو اس نے کہا میں درود شریف پڑھتا ہوں کہا آپ درود شریف پڑھتے ہو کہا کس کہا اتنا نہیں تعداد نہیں ہے بس پڑھتا رہتا ہوں اللہ کی محبت میں لگا رہتا ہوں حضور کی محبت میں لگا رہتا ہوں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں کہا مجھے اس کی ثمرات کیا ملے اس نے کہا مجھے اس کی ثمرات یہ ملے میں نے جب بھی ہاتھ اٹھایا رب سے دعا کی ہاتھ میں نیچے آئے دعا اللہ نے میں نے جب بھی ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا ہے ہاتھ میرے ہاتھ میں نیچے آئے رب نے مجھے پہلے وہ عطا کیا ہے یہ میں نے درود شریف کی فضیلت دیکھی ہے کہ میری ہر دعا اللہ فرماتے ہیں درود شریف اسی لیے تو پڑھایا جا رہا ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں اگر میں اس کی فضائلوں میں نہ لے جاؤں ختم ہی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ فضیلت اس کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک 10 مرتبہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں بتاؤ جو دل کے ناز سے محبت سے پیار سے عشق سے دل کے اندر سے حضور کی محبت کو دل میں بسا کر ان پر درود پڑھتا ہے ان پر سلام پڑھتا ہے ان پر درود پڑھے ان پر سلام پڑھے بتاؤ کبھی اس کی دعا رد ہو سکتی کوئی نہیں سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں دعا مانگو پہلے درود شریف پڑھو بیچ میں درود شریف پڑھو آخر میں درود شریف پڑھو دعا رد ہو جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جائے اس کے بیچ میں درود شریف پڑھا جائے اور اس کے آخر میں درود شریف کا اہتمام کیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بچوں درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو جہاں سے گھر چلو یا گھر سے آؤ آپ کو یہ پڑھانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے حضرت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں صلی اللہ علیہ وسلم دلوں
پہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے، سامان پہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے. آپ گھر سے آؤ، راستے چلتے جاؤ، پڑھتے رہو، یہاں پہ پڑھتے رہو، فارغ ہو پڑھتے رہو، رات کو سوتے وقت لیٹ جاؤ درود شریف پڑھتے رہو. فرماتے ہیں جو شخص ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ اہتمام کریں. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس آیت کو رات کو سونے سے پہلے سے اہتمام کرتا ہے. اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جاتی ہے. جو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے نبی کی زیارت ہو، رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اس آیت کا ورد کرے، آیت کرے جو یاد ہے وہ ورد کرے، جن یاد سے یاد کرنا. اس کے علاوہ شریف کا کثرت سے اہتمام کرے، چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بڑوں بچوں کو، اپنے گھر میں بہن بھائی سب رشتہ داروں کو بتائیں. چلتے رہو، پڑھتے رہو، حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے رہو، اللہ کے نزول حاصل کرتے رہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.